بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ سوال و جواب میں آج کا سوال یہ ہے کہ کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے، اور اگر کسی عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس سلسلے میں جواب عرض یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مرد کو احتلام ہو جائے اور اس پر غسل کرنا ضروری ہے اور فرض ہے اور واجب ہے، اس وقت تک وہ ناپاک ہی رہے گا جب تک وہ غسل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح بالکل عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے اور اس پر بھی غسل فرض اور واجب ہوتا ہے جب تک وہ غسل نہ کرے۔ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، مسجد میں نہیں داخل ہو سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا جو مرد دیکھتا ہے اگر وہ عورت دیکھے، تو اتنی میں نے بات کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل ایسا ہے، اگر عورت ایسا دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے تو اس پر غسل ہے۔ تو پھر مجھے شرم آئی، میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ جس طرح مرد کو احتلام ہوتا ہے عورت کو بھی ایسا احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل ایسا ہوتا ہے، وگرنہ بچہ ماں کے مشابہ کیوں کر ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے اس کی تفصیل بتائی کہ جو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے وہ کیوں جاتا ہے ماں کے اوپر، یا ماں کی شکل پہ کیوں جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہی وجہ ہے کہ مرد کا جو نطفہ ہوتا ہے، مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ ایک گاڑھا پانی اور سفید رنگ کا ہوتا ہے، اور عورت کی جو منی ہوتی ہے وہ پتلا زرد پیلا پانی ہوتا ہے۔ اور اگر مرد کا نطفہ عورت پر غالب آ جائے تو بچہ مرد کے مشابہ ہو جاتا ہے، اور اگر عورت کا نطفہ مرد کے نطفے پہ اوپر ہو جائے تو بچہ ماں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں واضح ارشاد فرمایا کہ اگر جس طرح مرد دیکھے تو اس پر غسل ہے، اسی طرح اگر عورت دیکھے تو عورت پر غسل ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کسی خاتون بچی کو اگر یہ احتلام ہوتا ہے اور اس صورت میں اس کی نشانی کپڑے پر زہر ہوتی ہے، کپڑا گیلا ہو جاتا ہے یا وہ گاڑھا پن کپڑے پر نظر آتا ہے، تو صبح اٹھ کے نماز پڑھنے سے پہلے وہ غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں اور بقیہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔